فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، ختم الرسل، آقا کل، مولا کل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ذکر حسین کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے روح کے چین کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت زینت السادات فخر آل رسول حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ جلال پور شریف، آپ کی سرپرستی میں حضرت محب آل بیت اطہار اور فقیر صفت اور درویش مزاج عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد یونس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر السادات زینت آل رسول سید زاہد حسین شاہ صاحب زید مجدہ، محترم جناب چشتی احسان امریکہ جن کا یہ لقب ہے، محمد اصغر چشتی سیالوی صاحب کی معیت میں غلامان حسین سے مخاطب ہوں۔ اب توجہ فرمائیں گے، اور آج یہ محفل ہو رہی ہے، یہ جو گروپ ہے نا جن کو اصحاب ثلاثہ کہا جاتا ہے، اصحاب ثلاثہ، یہ جو تین جن کو 3 سٹارز کہتے ہیں، اور محترم جناب چودھری پرویز اشرف صاحب، جناب شفیق مار صاحب، اور پھر اس محفل کی رونق اور روح رواں سفر ازل میں ساتھ رہنے والے جناب الحاج یوسف قمر صاحب، جو یہ اس محفل کی رونق ہے، ان کے گھر میں یہ محفل ہے، اور ان کے بھائی محترم جناب عبدالحفیظ صاحب، اور جتنے بھی آل عشق آل محبت بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی انصر صاحب بیٹھے ہیں، جتنے بھی، اللہ سب کو سلامت با کرامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں ایک یہ مختصر سی گھر کی محفل ہے، پر ایسا لگے کہ یوسف صاحب کے گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو محبت کا انداز ہوگا تو انشاءاللہ العزیز پہ اس میں کچھ میں باتیں عرض کروں گا۔ یہ خاص بات اور خاص یہ کیفیت جو ہے نا، یہ آل بیت اطہار کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، وہ گھر کتنے عظیم ہوں گے جن گھروں میں نبی کے گھر والوں کا ذکر ہو رہا ہے، جن گھروں میں نبی کے گھر والوں کا ذکر ہوگا۔ اگر میری بات سنے، بندہ کو یہ خاص بات کرنے لگا ہوں، کوئی بندہ اگر کتنی بڑی کوٹھی میں رہتا ہو، شاہ صاحب کتنی بڑی کوٹھی میں رہتا ہو، بہت بڑے اس میں ویلے میں رہتا ہو، بنگلے میں رہتا ہو، کوٹھی میں رہتا ہو، اور بہت کنالوں پر مشتمل کئی ایکڑ پر پھیلا ہوئے گھر میں رہتا ہو، اگر وہ آل رسول میں سے نہیں تو وہ آل بیت نہیں۔ آپ نے غور نہیں کہ آل بیت کا مطلب ہے گھر والے، آل بیت ہے اتنے بڑے پیلس میں رہتا ہے مگر گھر والا نہیں، ہاں اتنے بڑے مکان میں رہتا ہے مگر آل بیت نہیں، اور اگر سید خیمے میں بھی رہتا ہے وہ گھر والا ہے، اگر وہ خیمے میں بھی ہے، وہ خیمے میں بھی، اگر وہ خیمے میں بھی نہیں رہتا، فٹ پاتھ میں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی گھر والا ہے، پھر بھی گھر والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ دنیا داری کی نسبت کی وجہ سے پہچان نہیں ہوتی، سرمایہ داری کی نسبت سے پہچان نہیں ہوتی، مالداری کی نسبت سے پہچان نہیں ہوتی، مصطفیٰ کی رشتہ داری کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے، رسول اللہ کی رشتہ داری کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے، حضور کے تعلق کی وجہ سے یہ پہچان ہوتی ہے، نبی کی نسبت کی وجہ سے یہ پہچان ہوتی ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرنا، انا خیرکم نفسا وخیرکم بیتا، فرمایا یاد رکھو کائنات میں میری جان جیسی کسی کی جان نہیں، فرمایا میرے جیسا کوئی نہیں، میری شان سب سے الگ، میرا مقام سب سے الگ، میری نبوت سب سے الگ، میری رسالت سب سے الگ، میرا مرتبہ سب سے الگ، میری تعظیم تکریم سب سے الگ، میرا منصب جاہ کمال سخاوت وفا عطا شان شوکت عظمت عزت سطوت سب سے الگ ہے، میری شان سب سے الگ ہے، میرا مزاج سب سے الگ ہے، میرے دو ختم نبوت کا تاج سب سے الگ ہے، سب کے دلوں پر میرا راج سب سے الگ ہے، میرا سب سے الگ ہے۔
فرمایا میں تم سے انا خیرکم نفسن کائنات میں فرمایا میرے مسکرانے جیسا کسی کا مسکرانا نہیں ہے، میرے بولنے جیسا کسی کا بولنا نہیں ہے، اور میری عزت جیسی کسی کی عزت نہیں ہے، میری عظمت جیسی کسی کی عظمت نہیں ہے، میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، اور میری شان جیسے کسی کی شان نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا انا خیرکم نفسن و خیرکم بیتا، فرمایا کائنات میں میری جان جیسی کسی کی جان نہیں ہے، اور میرے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں۔ کون برابری کرے؟ میرا نحن آل بیت، پوچھئے نا صحابہ سے، فرمایا سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ نحن آل بیت لا یقاس بنا احد، فرمایا ہم آل بیت ہیں، ہم پر کسی ایک کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، ہم پر کسی ایک کو بھی۔ بولیے ذرا، اگر تھوڑے موبائل کم ہو جائیں، میرے خیال میں وہ لائیو بھی چل رہا ہے، یہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پھر اصل میں دل میں سیو کریں، یہاں سے ڈیلیٹ ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت آپ اگر متوجہ ہوتے ہیں نا، پھر میرا سارا معاملہ پھر توجہ، یہ آنکھوں کا آئی کنٹیکٹ جو ہے نا، اور یہ آئی کنٹیکٹ آئی فون سے زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آئی فون سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اس وقت ہم نے خون کی طرف غور نہیں کرنا، مصطفیٰ کے خون کی طرف غور کرنا، نبی کے خون کی طرف غور کرنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان، اب میں سوچ رہا تھا کیونکہ انہوں نے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ محفل کی ہے، تو اس میں ماں باپ کا بھی ادب ہو، ان کا ایصال ثواب ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کہاں سے شروع کروں، تو میرے ذہن میں ایک ایسی حدیث آئی جس میں یہ سارا موضوع کور ہو جاتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لأمی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی ہیں جن کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ باتوں کو، رازوں کو جانتے تھے، حضور کی بولیے رازوں کو جانتے ہیں، حضور کے اشاروں کو جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ صحابی جن کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو ان سے پوچھتے، بتاؤ یہ منافق تو نہیں تھا تاکہ میں اس کا نماز جنازہ ادا کروں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا مزار مبارک جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے نا، ان کے قرب میں حضرت امام جعفر صادق کے ایک دوسرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کا مزار ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دنیا میں بھی آل محمد کے ساتھ رہے، وصال کے بعد بھی اللہ نے آل مصطفیٰ کا قرب عطا فرمایا۔ یہ ان کا یہ مقام ہے، یہ قرب ہے ان کا۔ اچھا پھر روکیے، اور پھر روک کے اگلی بات میری طرف توجہ فرمائیے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے آج اجازت دیجئے کہ میں ان اصلی خلف رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کروں۔ یہاں رک کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پیر صاحب تشریف فرمائے، آل محبت تشریف فرمائے، دل کے کانوں سے اس بات کو سنیے گا۔ فرمایا کہ مجھے اجازت دیں، میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھنی ہے محلے کے امام کے پیچھے نہیں، نبیوں کے امام کے پیچھے، اور ماں سے اجازت۔ آپ نے غور نہیں کیا، پھر نماز پڑھنی ہے رسول اللہ کے پیچھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، سرکار کے اقتداء میں نماز پڑھنی ہے، اور ماں سے اجازت لے کر کائنات کو بتا رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے پیچھے بھی نماز پڑھو تو ماں سے اجازت لے کر پڑھو گے، تب خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور جو والدین کو بھول جاتے ہیں، ماں کو بھول جاتے ہیں، باپ کو بھول جاتے ہیں، میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں آپ آگے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ نے آپ کو دنیا کی سیر کرا دی ہے۔ آپ یہاں امریکہ میں اکثر آپ یہاں نیشنلٹی ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیزن بیٹھے ہوئے ہیں، پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، گرین کارڈ آپ کے پاس ہے، مگر آج یہاں تک پہنچنے میں اس بوڑھی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔
उस वालिद की दुआओं का असर है। आपको भेजने वाले आपको ने कभी गौर किया कई ऐसे होंगे जिनको अपनी माँ ने अपनी सोने की चूड़ियां बेचकर उनको यहाँ भेजा है, अपने अपने कानों के कांटे बेचकर आपका वीजा यहाँ लगवाया है, आपका टिकट यहाँ करवाया है। आप उसे देख ले, आप बेशक अल्लाह ने आपको बड़ी दौलत दे दी है, बड़ा आपको मुतमव्वल बना दिया, बड़ी सरबत अता कर दी, अल्लाह ने बहुत कुछ अता कर दिया, मगर आप यहाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटलों पर खाना खाएं, वो लज्जत आपको नसीब नहीं होगी जो माँ के पास साथ जो है चूल्हे के पास बैठकर माँ के हाथ से गरम गरम चपातियां खाने में आपको लज्जत आती थी। माँ का बड़ा मकाम है। इस गए गुजरे दौर में हर चीज खालिस नहीं मिलती, अगर कोई चीज खालिस मिलती है तो आज भी माँ की दुआएं हैं, वालिदैन की शफकतें हैं और माँ का प्यार है। तो लिहाजा जिनकी माँ दुनिया से चली गई है उनके लिए बख्शिश की दुआ किया करें और हर रोज किया करें, हर रोज उनके लिए दुआ किया करें, हर नमाज के साथ किया करें। और जिनकी जिंदा हैं, मौजूद हैं, उनकी कदर किया करें। आप जब पाकिस्तान तशरीफ ले जाते हैं, अपने अपने मुल्कों में जब तशरीफ ले जाते हैं, और जब वालदा ने आपको दुआ करके वहां से भेजा था, जब एयरपोर्ट माँ आई थी और झोली उठा के कहा था पुत्रा जा तेरी कांड न लगे, पुत्रा जा सदा सुखी रहने, पुत्रा तेरे तेनू भाग लग जान, और फिर आप यहाँ आए, फिर वापस जा न सके। अब जाके उस चरपाई को जब आप देखते हैं जिस पे वालिदा बैठा करती थी तो आपके दिल से यकीनन वो दर्द उठता है, आपकी आंखें नम हो जाती हैं। और जब माँ ने झोली उठा के आपको रवाना किया था, अब जाते हैं तो माँ मौजूद नहीं, उसकी कब्र पर आप हाजिरी देते हैं। तो माँ बाप की कदर करें। नौजवानों में आपसे कह रहा हूं, वालिद का बड़ा मकाम है, माँ का बड़ा मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूलल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि मैं मक्का मुकरमा जाऊंगा, काबे की चौखट को बोसा दूंगा, और अब माँ बीमार है, मैं तो नहीं जा सकता। सरकार ने फरमाया जा कब बिल रिज ले, हाँ फरमाया तूने मन्नत ये मानी है कि काबे की चौखट को बोसा दे, जा माँ के कदमों के नीचे अपने होठ रख दे, काबे का चौखट को बोसा देने की मन्नत पूरी है। ये माँ का मकाम है, ये माँ की शान है, ये माँ की इज्जत है, ये माँ का दर्जा और ये कमाल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा, शायद सबको तकलीफ है, इनको कुर्सी दे दें फिर ताकि ये सुकून में होंगे, हमें भी सुकून अता करें। इमामुल अंबिया सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अदब सिखाया है, ये ताजीम सिखाई है। माँ के लिए हर वक्त तुम दुआ करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी जान को याद करते थे, अम्मी जान के लिए दुआ करते थे, अम्मी जान की कब्र पर हाजिरी और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने हाजिरी पेश की है। बस इधर मेरी तरफ आप तवज्जो आप फरमाएंगे। अब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का ये मकाम है, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की ये शान और अजमत और रिफत और शौकत मंजलत है कि हुजूर अभी पेट में है। हज़रत आमिना फरमाती है मात मरर तो अला तरीक़िन इल्ला समेत मिनल अहजार व मिनल औराकिल अशजार अस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। सैयदा आमिना फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पेट में शिकम में अकदस में तशरीफ फरमा थे, मैं किसी रास्ते से मेरा गुजर होता, किसी राह गुजर से मेरा गुजर होता, तो मैं पत्थरों से आवाज सुनती, पत्थर बोलते, छोटे छोटे कंकरियां बोलती और संगरेजे बोलते और दरख्त की टहनियों से आवाज आती, वहां के पत्तों से आवाज आती, फिर नबी की माँ तेरी अजमत को हमारा सलाम हो। भाई ये दरख्तों को किसने बताया था, उन पत्थरों को किसने बताया था, उन पत्थरों को किसने बताया था। आप गौर जरा फरमाएं तो मैं आप बताऊं। देखे ना, आपने मिठाई रखी है सेक्रेटरी साहब, आपने मिठाई लाकर डब्बे में बंद की, मिठाई लाकर एक डब्बे में बंद की, उसके ऊपर दूसरा डब्बा, उसके ऊपर तीसरा डब्बा, फिर उसको बॉक्स में रखा, फिर बॉक्स को कपट में रखा, अलमारी को ताला लगाया और अलमारी को ताला, कमरे को लॉक किया कि दफ्तर से आके खाऊंगा, कोई और किसी की यहाँ रसाई ना हो। ये मिठाई है तो इस तक किसी और की नहीं रसाई है, इसलिए मेरा दिल इसका बड़ा शदाई है और काफी अरसे से मेरे हाथ आई है और तबीयत भी मेरी मौलाई है नहीं? तो अब आए हैं सुबह जनाब, जो ही खोला ताला
جو ہی کھولا کمرے کا لاک، پھر الماری کا کبڈ کا لاک، پھر آگے باکس کا لاک کھولا، اس کا تالا، چمٹیوں کو دیکھا، کہا تمہارا منہ کالا، تم مجھ سے پہلے پہنچائی ہو، نہ فیس بک پر خبر دی، نہ واٹس ایپ کیا، نہ ٹویٹر پر تمہیں بتایا، نہ میں نے تمہیں میسج کیا، نہ ایس ایم ایس کیا، تم کہاں سے پہنچائی ہو؟ اب بتاؤ، اتنے دور سے مٹھائی کو، چمٹیوں کو خبر ہو گئی کہ مٹھائی یہاں رکھی ہوئی ہے، چمٹی کو خبر ہو گئی ہے کہ یہ مٹھائی رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک اور جب سی مثال دیتا ہوں، آپ وہاں پاکستان سے تشریف لائے ہیں، بچپن میں مرغیاں پالی ہیں؟ جی پالی ہیں، سنبھالی ہیں کہ کھاری سے نکالی ہیں؟ مرغیاں پالی، آپ کو پتہ ہے جب 22 دن کے بعد مرغی کے نیچے سے انڈے نکالتے ہیں، تو اب بتائیے مرغی کون سا انڈا توڑتی ہے؟ جس میں چوزا ہو، گندا انڈا نہیں توڑتی، بولو نا، گندا انڈا نہیں توڑتی، وہی انڈا توڑتی ہے جس کے اندر چوزا موجود ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے۔ یہ ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے نا کوئی بات سمجھائی جاتی ہے۔ رب فرما رہا ہے میں مچھر کی مثال دے کر تمہیں بات سمجھا رہا ہوں۔ جب قرآن میں مچھروں کی مثالیں دی ہیں، ایسے بات سننا، مرغی وہی انڈا توڑتی ہے جس میں چوزا زندہ ہوتا ہے۔ تو مرغی کو کس نے بتایا؟ اس نے الٹرا ساؤنڈ مشین تو نہیں رکھی ہوئی، اس کو کس نے بتایا ہے؟ جی یہ اللہ نے بتایا ہے۔ میں نے کہا جو اللہ ان چھوٹی چمٹیوں کو اور مرغیوں کو علم غیب عطا کر سکتا ہے، کیا اپنے نبی اور ولیوں کو علم غیب عطا نہیں کر سکتا؟ کیا ان کو اللہ یہ مقام یہ علم نہیں عطا کر سکتا؟ عطا تو کرنے والا کیا ہے؟ بولی اللہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب ان کو اللہ کر رہا ہے، جب شرارت کو اللہ علم عطا کرتا ہے، اور مقدس ذوات کو اللہ علم کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ تو بات میں کہاں سے چل رہا تھا؟ کہاں سے بات چلی تھی میں؟ جی والدین کا یہ مقام ہے، والدین کا یہ مرتبہ، یہ شان اور عظمت ہے کہ صحابی نے فرمایا مجھے اجازت دیں ان اصلی خلف رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ آئے، فرماتے میں آیا وصلیت معہ المغرب، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ کون سی نماز؟ بولیے ذرا، آپ نے بھی مغرب کی پڑھی ہے، کون سی نماز؟ مغرب کی نماز پڑھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب مغرب کی نماز پڑھی، میں قریب ہوا کہ سرکار سے بات کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز شروع کر دی۔ حضور نے نوافل پڑھے، نماز پڑھی، یہاں تک کہ بلال آگے اور انہوں نے عشاء کی اذان دے دی۔ فصلیت معہ العشاء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنیے گا، بہت سارے اس میں مسائل آپ کو پتہ چلیں گے اور فضائل بھی آپ کو پتہ چلیں گے۔ فرمایا کہ حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا کے باہر نکلے تو میں حضور کے پیچھے ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، اندھیرا ہے، کوئی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ سرکار آگے تشریف لے جا رہے، میں پیچھے ہوں۔ سرکار روک کے فرماتے ہیں من انتا، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ اتنی بات کی ہے، کہا اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا حذیفہ، کیا حذیفہ ہو؟ سرکار آگے ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح ستہ کی حدیث ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے، نہ ماننے والے کا ایمان ضعیف ہے۔ کہا حذیفہ تم تو ہو؟ میں عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں حذیفہ ہوں۔ اب سرکار سامنے دیکھ رہے ہیں، اندھیرا ہے، پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، اٹھ جائیں جدھر ان کی نظریں کونین ادھر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ماں حاجتوں کا، تیری کیا حاجت ہے؟ امی نے کہا تھا اجازت دیتی ہوں جا کر نماز پڑھنا، صرف رسول اللہ سے میری بخشش کی دعا کروانا، میری بخشش کی اپنی اور میری بخشش کی دعا کروانا۔ فرمایا ماں حاجتوں کا، تیری کیا حاجت ہے؟ کہتے سے پہلے کہ میں حاجت بتاتا، فرمایا غفر اللہ لکا ولی امک، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ جی بیٹھے نے وچ مدینے سن دینے سب دی بولی، اور سپیکر ہو گئے تو پھر میں بھی سنا تو
بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی منگدا جو آپ کو لو بردین آپ جولی در در تو نہ جاوے سونے دا جو گدائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ایت مل کے بلے سونا مدینے والا دا آسرا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے سونا مدینے والا دکھیاں فرمایا ماں حاجتوں کا تیری کیا حاجت ہے غفر اللہ لکا ولی امی کا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے اور اگلی بات سرکار نے ارشاد فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں سرکار نے فرمایا سنو ہاذا ملکن اس پر ایک ایک بات پر عقیدہ واضح ہو رہا ہے یار فرمایا ہاذا ملکن میرے سامنے فرشتہ ہے وہ نہیں دیکھ رہے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے جو چیز مقام نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے عارف وہ نہیں دیکھ سکتا اور اگلی بات تو نے فرمایا لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ فرمایا یہ آج سے پہلے آج کی رات سے پہلے آج تک یہ آسمان سے زمین پہ آیا ہی نہیں آپ نے خاص غور نہیں کیا قبلہ پیر صاحب نے کیوں ذوق اظہار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے پتہ کتنی تعداد ہے کسی کی تعداد کا آپ کو مجھے علم نہیں ہے کتنی تعداد ہے جتنے ہم بیٹھے ہوئے نا ہم سے ڈبل تو وہ فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں اور پھر جو رحمت کے فرشتے ہیں جنہوں نے محفل کو ڈھانپا ہوا ہے وہ اس سے الگ ہے اور پھر روایت میں آتا ہے بارش کے ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے اسے چھوڑنے کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے اور پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں ہر روز 70,000 صبح حاجی صاحب 70,000 شام کو رات کو ملک صاحب یہ اب حساب لگانا ہمارے لیے کوئی ممکن نہیں ہے ہر روز 1,40,000 آتے ہیں اور جو ایک دفعہ آتا ہے قیامت تک پھر دوبارہ نہیں آ سکتا اب کتنی تعداد ہے فرشتوں کی سرکار نے فرمایا لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اس کا مطلب ہے علم مصطفیٰ دیکھو رسول اللہ کے علم کی وسعت دیکھو حضور کے علم کا وسعت دیکھو معلومات کا خزانہ دیکھو سرکار سارے فرشتوں کو جانتے ہیں ان کی شکلوں کو جانتے ہیں حضور یہ بھی جانتے ہیں آج تک زمین پر کون آیا ہے اور کون ابھی تک نہیں آیا تعلیم جبرائیل اس کی تھوڑی آواز کھول نہیں سکتے تعلیم جبرائیل امی تھی برائے نام حضرت نصیر ملت پڑھا کرتے تھے تعلیم جبرائیل امی تھی برائے نام حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے اور حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر دیتے تھے قدسیوں کو سبق دے پڑے ہوئے اچھا بات اب میں جو کرنی تھی نا جو سال ثواب بھی والدین کی بھی اور آ کے بات ختم کرنی تھی پنجتن پاک کی بارگاہ تب اس حدیث کا میں نے انتخاب کیا یا رسول اللہ یہ فرشتہ آیا ہے پہلی مرتبہ تو وہ کیا فرمایا استاذن ربہ ان یسلم علیہ اس نے رب سے اجازت چاہیے ایسے نے رب سے لودھی صاحب ایسے نے رب سے اجازت چاہیے ان یسلم علیہ کہ یہ مجھے سلام کرے فرشتہ ہے نا فرشتہ ہے اس کا مطلب ہے بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کرنا یہ پلیدوں کا حصہ ہی نہیں ہوتا یہ پاکوں کی سنت ہے
سور کو سلام کرنا، فرمایا حرام کو ظلم کو سلام کرنا۔ حضور ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے، درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے۔ فرمایا مجھے اسے اجازت چاہیے میں مجھے سلام کرے، اور رب نے اجازت دی۔ اور اگلی بات فرمایا یبشرنی، یہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے، یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے۔ اور خوشخبری کون سی ہے؟ یہ بھی بات سن لینا، خوشخبری وہ خبر اور ہوتی ہے، خوشخبری اور ہوتی ہے، خبر اور ہوتی ہے، بشارت اور ہوتی ہے۔ بشرت ان کہتے ہیں جلد الوجہ، چہرے کی جلد کو، اور خوشخبری اور بشارت وہ خبر ہوتی ہے جسے سن کر چہرہ کھل اٹھے۔ فرمایا یبشرنی، اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے، کیا کہ اسے میرا چہرہ پہلے ہی رحمت تقسیم کر رہا تھا اور کھل اٹھے گا۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ بے انا فاطمہ تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ چاہے نا جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا، بے انا فاطمہ تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ فرمایا میری بیٹی، میری شہزادی، میری لخت جگر، میرے نور عین، ملکہ کونین، ام الحسنین، منبع سعادات، ام السعادات، باعث خیر و برکات، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ راضیہ مرضیہ مومنہ صالحہ راکعہ ساجدہ نیرہ ظاہرہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صابرہ شاکرہ موحدہ مسلمہ مہیمنہ صابرہ شاکرہ راہدیہ مہدیہ راشدہ مرشدہ کاملہ اکملہ فاضلہ افضلہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کہ یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کی شہزادی سیدہ زہرا کو دنیا تو دنیا ہے اور تمام عالمین تو عالمین ہے، اللہ نے جنت کی بھی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا، اللہ نے جنت کی بھی تمام۔ بولیے آپ ذرا آج میرے خیال میں تھکے ہوئے ہیں، جیسے جمعہ میں نے پڑھایا ہے، آپ کیسے تھکے ہیں؟ یہ ایک لگے آتے ایک محبت کی بات سنا دوں۔ میں نے گجرات سے تقریر کر کے واپس آیا ایک دن قبلہ پیر صاحب، یہ ذوق بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ ایسے میں نے آج پورے ٹور میں آپ کو کچھ ایسی بات سنائی نہیں ہے، مگر آج گھر میں بیٹھے ہوئے تو ایک بات سنا دوں۔ گجرات میں غالباً کڑیاں والا کے قریب میرا بیان تھا، رات کو واپس آیا، بری امام سرکار پہنچا تو الیکشن کے دن تھے اور آگے وہ راستہ بند تھا، تو مجھے وہ جو ڈیوٹی پر پولیس افسر تھا اس نے کہا شاہ صاحب یہ آگے راستہ بند ہے، آپ دوسرے راستے سے تشریف لے جائیں، وہ بیریئر ہٹا دیا، میں چلا گیا۔ تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ جمعے پہ میرے پاس بیٹھتا تو بڑا آرام سے سکون سے بالکل بولتا ہی نہیں، سبحان اللہ بھی نہیں کہتا، نعرہ بھی نہیں لگاتا، کوئی ذوق کا اظہار نہیں کرتا، خاموشی سے بیٹھتا۔ ایک دن میں نے پوچھا ان کو، میں نے کہا چودھری صاحب حاجی صاحب سب بولتے ہیں آپ کبھی نہیں بولتے؟ وہ کہنے لگا جو ذرا دوسرا خادم صاحب کہنے لگا اے ذرا معزز آدمی نے نہیں بول دے۔ میں آخیا تو سن لو فرسانو ہی سمجھو یا دو میں آخیا غیر معزز صاحب نے ہمیں سمجھا ہوا ہے کہ پورے دو گھنٹے ہم تقریر کرتے ہیں دھیرے کرتے ہیں، تو پھر کہنے لگا نہیں ان کا مزاج نہیں ہے۔ تو خیر جب وہ واپس مڑے تو ان کو دیکھا تو یہ لوگ بڑی دلچسپ بات ہے، وہی نعرہ لگا رہے ہیں آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے کھاوے ہی کھاوے، اور جس طرح وہ اٹھ میں دیکھ رہا تھا، واپس آ گیا جمعے پر، پھر بھی ملے، میں نے کہا آپ تو بڑے معزز سے نہیں بولتے، تو ادھر تو بہت اٹھ کے آپ کارنر میٹنگ میں نعرے لگا رہے تھے۔ پھر مجھے دبا کے لگے شاہ جی سمجھا کرو نا، پھر رکھنی پیندی ہے۔ میں بھی زور دبا کیا پھر سانو بھی رکھنی پیندی ہے کہ میں آخیا تانوں دنیا دار نہ رکھنی پیندی ہے، سانو مدینے دے تاجدار اپنی 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 مقدر کی بات ہوتی ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات، کوئی کہاں بولتا ہے کوئی کہاں بولتا ہے، اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی ذات کے لیے بولتا ہے، سرکار کی نعت کے لیے بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بولتا ہے۔ یہ سبحان اللہ کے نا یہ ذوق کی
دلیل ہوتی ہے. یہ ایک اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بولنا یہ دلیل ہوتی ہے یہ کہ محبت کی. اس لیے کہ نبی کا نام سن لیتے ہی جھوم اٹھتا ہے محفل میں. نبی کا نام سن لیتے ہی توجہ اگر میری طرف فرمائیں تو میں نبی کا نام سن لیتے ہی جھوم اٹھتا ہے محفل میں. کبھی بے چین عاشق کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کبھی بے چین عاشق کی طبیعت ایسی ہوتی ہے. تو حضرت سیدہ کائنات کو سرکار فرمایا یہ فرشتہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. تو ظاہر ہے یقیناً ہماری مائیں جنتی ہوں گی, انشاءاللہ جنت میں جائیں گی. انشاءاللہ ہماری مائیں بولیے جنتی میں جائیں گی. انشاءاللہ جن کے بیٹے ذکر حسین سن کر خوش ہوں گی مائیں جنتی ہیں. انشاءاللہ نبی کے ذکر سے خوش ہوں جن کے بیٹے ان کی مائیں جنتی ہیں. جن کے بیٹے امام علی مقام کا اہل بیت کے ذکر کا اہتمام کرے یقیناً ان کی مائیں بڑی پاکیزہ ہیں اور جنتی ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جب جنت میں ہماری مائیں انشاءاللہ جائیں گی تو جنت میں بھی ہماری مائیں سیدہ زہرا کی کبھی سے بن کر جائیں گی. وہاں بھی راج سیدہ فاطمہ کو ہوگا. عورتوں میں وہاں بھی راج سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ کا ہوگا. فرمایا یبشرنی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. اس نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ سیدہ زہرا کو اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. اور پھر اگلی بات ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ الْجَنَّةِ. میں گپ نہیں سنا رہا, رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا ان الحسن والحسین حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین امامین منیرین, ان کا یہ مقام ہے. فرمایا دنیا کو دنیا ہے, اللہ نے ان کو جنت کے عورتوں جنت کے جوانوں کا بھی سردار بنا دیا ہے. وہ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں جائے گا, سارے جوان جائیں گے. اب بتاؤ جنہوں نے وہاں حسین کی سرداری قبول کرنی ہے وہ دنیا میں حسین کی سرداری کو قبول کرنی ہے. جو جنتی ہے وہ وہاں بھی حسین کو سردار مانیں گے اور یہاں بھی حسین کو سردار مانیں گے. یہ ان کا مقام ہے, یہ ان کی شان ہے, یہ ان کی عظمت ہے. اور پھر یاد رکھیں یہ صرف امام حسین کو صرف جنتی نہیں کہا, جنت کا سردار کہا. اگر ذوق ہو تو فیض رسول صاحب میں ایک حدیث سنا دوں اس موقع پر. ایک خاص بات سناتا ہوں. عہد کے مقام پر, عہد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں وہ جو کڑیاں تھیں اس کی ڈھال کی وہ آپ کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نکالا. اور کس طرح نکالا؟ اپنے منہ میں لیا, منہ میں لے کر کھینچ کر نکالا. ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون مبارک کے قطرے نکلے. انہوں نے اپنے ہونٹ اوپر رکھ کے رسول اللہ کے خون کو نیچے گر کے بے ادبی نہیں ہونے دی, ان کو چوس کر نگل لیا. ایسے ہی حضور نگل لیا, پی لیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس موقع پر فرمایا؟ حضور نے فرمایا من ارادہ ان من سرہ ان ینظر الى رجل من آل الجنت فلینظر الى ھذا. فرمایا جس کی یہ خواہش ہو, یہ ڈیمانڈ ہو, یہ مرضی ہو, یہ چاہت ہو کہ وہ دنیا میں جنتی کو دیکھ لے, فلینظر الى ھذا, وہ اس کو دیکھے, اس کو دیکھے جس نے میرے خون کو چوس لیا ہے, جس نے میرے خون کو چوس لیا ہے. اب دیکھ لیجئے خون چوسنا یہ حرام ہے. ہمارا کسی کا آپ کا میرا خون نکل رہا ہو تو ہم اس خون کو چوس نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. کیوں کہ یہ حرام ہے. حلال جانور کا خون بھی دم مسفوح ہو حرام ہے, اس کو استعمال نہیں کر سکتے. مگر کائنات کو کوئی ایسا مفتی نہیں جو صحابی کے خلاف فتویٰ دے جس نے خون مصطفیٰ چوسا ہے. اس لیے کہ اور خون کا معاملہ اور ہے, محمد کے خون کا معاملہ اور ہے, اور کے خون کا معاملہ اور ہے, مصطفیٰ کے خون کا معاملہ اور ہے. اور سرکار دو یہ معاملہ قابل غور ہے, یہ معاملہ قابل غور ہے. اور جو نہ مانے وہ تو اندر روحانیت کا چور ہے. جب اندر جو خون چوسا, خون چوسنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چہرے یہ باتیں سن کے مسکرائیں
حضور نبی علیہ السلام کی شان سن کر ان کو دعا دینے کا من کرتا ہے، اور ویسے بھی ان کے لیے دعا تو ہے، اگر دعا نہ ہوتی تو اس بارگاہ حسین کی محفل میں آتے کیسے؟ وہ تو منظوری ہوتی ہے تو یہاں پہنچ رہے ہیں۔ فرمایا من ارادہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، فرمایا جو دنیا میں چلتے پھرتی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھے جس کے حلق میں، جس کے معدے میں میرے خون کے 4 قطرے چلے گئے ہیں۔ بس آپ کو میں اتنا بتانا چاہتا ہوں وہ جنتی کیوں ہوا؟ نمازیں تو پہلے پڑھتا تھا، روزے تو پہلے رکھتا تھا، حج تو کیا ہوا تھا، عمرہ کیا ہوا تھا، اعمال تو پہلے کیے تھے۔ پہلے جنتی ہونے کی گارنٹی پہلے اس انداز میں نہیں ملی تھی، حالانکہ ان حضور کو دیکھنے والے جنتی ہیں، مگر فرمایا اس مقام پر خاص فرمایا جس کے حلق میں میرے 4 خون کے قطرے چلے گئے وہ جنتی ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو خون جو منہ کے راستے سے جائے وہ صرف معدے تک جاتا ہے، وہ باڈی میں سرکولیٹ نہیں کرتا۔ میری بات ہے، وہ باڈی میں سرکولیٹ نہیں کرتا، وہ جسم میں گردش نہیں کرتا، وہ صرف وہ تو معدے میں جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جو 4 قطرے خون کے پیے وہ جنتی ہے، اور جو حسن حسین بنے ہی خون محمد سے ہو۔ جو حسن حسین بنے خون محمد سے ہو، جو خون محمد سے ہو، اور یہی وجہ ہے جو سیدہ زہرا بنی خون محمد سے ہے، جو حسنین کریمین خون محمد سے بنے ہیں۔ یہی وجہ سرکار نے فرمایا وہ صرف جنتی نہیں ہے، وہ سارے جنتیوں کے سردار ہیں۔ وہ صرف جنتی نہیں ہے، وہ سارے جنتیوں کے نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لہاب رسول شیر بطول، علی کا خون لہاب رسول شیر بطول، ملے یہ 3 عناصر تو پھر حسین بنا، ملے یہ 3 عناصر تو پھر حسین بنا۔ یہ حسین کا یہ کون جانے جی؟ کون مقام، کون جانے کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے، کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، اور اللہ اللہ تیرا سجدہ۔ اس شعر سے پہلے بات سنا دوں، میں نے خود پیر صاحب سے یہ بات سنی، حضرت نصیر ملت سے۔ شاہ صاحب زندگی بھر ان کے ساتھ رہے، انہوں نے بھی سنی ہوگی۔ حضرت چراغ گولڈا فرماتے ہیں کہ جب پی ٹی وی پر نا میں نے محفل مسالمہ میں یہ کلام پڑھا تو ایک شخص نے مجھے لاہور سے فون کیا تو کہا میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، جب وہ میں کہا آ جاؤ کل، وہ آیا تو اتفاق سے میں مصروف تو نہ مل سکا، وہ انتظار کرتا چلا گیا۔ پھر لاہور سے جا کے اس نے پھر فون کیا، اس نے کہا میں آپ کو مرید نہیں ہوں، میں گولڈ شریف بیت نہیں ہوں، میں صرف ایک پیغام دینے کے لیے آیا تھا اور ایک پاکیزہ ہستی کا سلام دینے کے لیے آیا تھا۔ کہا کیا؟ انہوں نے کہا جب آپ نے ٹی وی پر محفل مسالمہ میں یہ کلام پڑھا میں رات کو سویا، میرا مقدر جاگا، میری آنکھ یہ والی آنکھ بند ہوئی، باطن کی آنکھ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچی۔ کہا میں نے دیکھا امام علی مقام ایک مسجد میں منبر پر تشریف فرمائے اور پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کاغذ ہی کاغذ ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، فرمایا میں شہید کربلا امام حسین ہوں۔ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا اس سال نانا جان کی امت نے میری بارگاہ میں جو سلام بھیجا ہے، منقبت لکھی وہ سارے میری بارگاہ میں پہنچائی۔ تو کہا حضور آپ خود ملاحظہ فرما رہے کچھ مجھے عطا ہو۔ فرمایا میں تمہیں وہ کلام سناتا ہوں جو اس سال میں نے پہلا نمبر جس کو دیا ہے، پہلا نمبر جس کو دیا ہے، کہتے وہاں سے اوپر سے ایک پرچہ آپ نے اٹھایا
اور آپ نے فرمایا کہ یہ شعر پڑھ کر سنایا کہ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہوں بہو سجدے میں۔ کہا میں نے کہا عرض کی حضور یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ فرمایا میرے نانا جان کے ماننے والوں کا اور کلمہ پڑھنے والوں کے ملک کا پاکستان، اور وہاں ایک شہر ہے اسلام آباد، وہاں ایک بستی ہے گولڑا، وہاں میرے علی کے پوتے نصیر الدین نصیر نے یہ کلام میری بارگاہ میں پیش کیا۔ فرمایا اسے میرا سلام کہہ دینا اور ساتھ یہ کہہ دینا کہ نانا جان نے بھی تیرا یہ شعر پسند کیا ہے، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ۔ اس پر میں نے تسمین لکھی ہے، جھومتے ہیں اس ادا پہ خود علی مرتضیٰ، ایسی جرت دہر نے دیکھی نہیں ہے با خدا، آج تک بھولی نہیں ہے وہ عبادت کربلا، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر وہ بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیغمبر وہ بہو۔ یہ سجدہ بھی عجیب سجدہ ہے نا، یہ سجدہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اور یہ سجدے اوروں نے بھی کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر ان کا مقام کون جانے، ان کا مقام کون؟ حضرت بلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتا ہے یہ مولا کائنات کا فقیر ہے، اور اگلی بھی بات میں بتا دوں گا، یہ حضرت جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، یہ بلول دانا یہ مفتی شہر تھے، یہ علماء کے استاد تھے، وقت کے شیخ الحدیث تھے، اور وقت کے استادوں کے استاد تھے، تو پھر یہ ملنگ کیوں بنے، یہ روپ کیوں دارا؟ اس دور میں فتویٰ لیا جاتا تھا علی مرتضیٰ کے خلاف، اس دور میں علی مرتضیٰ کا ذکر کرنا، آل بیت کا ذکر کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ دور بھی گزرا ہے جن کا نام علی ہوتا تھا ان کو ختم کر دیا جاتا تھا، لوگوں نے اپنے نام چھپائے ہیں، سادات نے اپنا نسب چھپایا ہے، دنیا میں یہ پھیلے ہیں، یہ ویسے ہی پھیل گئے پوری دنیا میں۔ دیکھو نا، یہ تو مدینے کے باشی تھے، آج پوری دنیا میں، امریکہ میں دیکھو تو سید، افریقہ میں دیکھو تو سید، پورے عالم عرب میں دیکھو تو سید، پاکستان کے کونے کونے میں دیکھو سید، کیوں پھیلے ہیں؟ یہ ایک تو یہ کہ اللہ نے نبی کی نسل کا نور پوری دنیا میں پہنچانا تھا، اور دوسرا یہ ہے ان مظالم کی وجہ سے وہ پناہ لیتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ یہ ایک ایسا دور گزرا ہے، تو جب انہوں نے کہا فتویٰ نہیں دوں گا، علم کی مسئلے چھوڑ دوں گا، حضرت بلول دانا نے فرمایا دیوانے بن گئے، فرمایا ٹھیک ہے لوگ مجھے پاگل سمجھیں، دیوانہ سمجھیں، لوگ دیوانہ سمجھیں، میں اپنے آپ کو علی کے عشق کا مستانہ سمجھتا ہوں، فتویٰ نہیں دوں گا۔ حضرت بلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے نا کہ وہ تو گھاس پھوس جمع کر کے جنتیں بنا کے بیچنے والے ہیں، اور ایک دفعہ ایک عالم نے حضرت بلول دانا سے پوچھا، کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ علی کتنے بڑے ہیں؟ یہ سننے کی بات ہے، علی کتنے بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ دریا پہ، ہاتھ پکڑا، دریا پہ لے گئے، کہا اس دریا سے لوٹا بھرو اس طرح کہ پورا دریا اس لوٹے میں آ جائے۔ اس نے ایک لوٹا بھرا، انہوں نے کہا دریا تو چل رہا ہے، پھر بھرو۔ اس نے پھر بھرا تو ایک ہی لوٹا بھرا گیا۔ انہوں نے کہا دریا تو بھی چل رہا ہے، پھر بھرو۔ انہوں نے کہا آپ کر کیا کرے ہیں؟ میں نے آپ کو سوال کیا پوچھا ہے اور آپ لوٹا بھروا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پھر بھرو تاکہ پورا دریا لوٹے میں آ جائے۔ انہوں نے کہا بابا جی معاف کرو، میں نے نماز بھی پڑھانی ہے، جا کے درس بھی دینا ہے، آپ مجھ سے لوٹے بھروا کے آپ نے میری مت مار دی ہے، تو میں نے تو ابھی تو بھی جانا، چلو آئندہ سوال نہیں پوچھتا۔ کہا نہیں، اس دریا کو لوٹے میں ڈالو، ہے نہیں آ سکتا، ہے نہیں آ سکتا، ہے نہیں، اور پھر تجھے جواب مل گیا ہے۔
ان کا جواب کیسے مل گیا ہے؟ کہا یہی تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، اگر اس چھوٹے سے لوٹے میں اتنا بڑا دریا نہیں آ سکتا تو اس چھوٹے سے دماغ میں اتنا بڑا علی کیسے آ سکتا؟ کیسے سمجھانے ہیں؟ ان کو سمجھنے کے لیے، چونکہ علی علوم سے ہے، ہو گیا، اس کو سمجھنے کے لیے، علی کو سمجھنے کے لیے عالی دماغ چاہیے، علی کو سمجھنے کے لیے عالی دماغ چاہیے، اعلیٰ دماغ چاہیے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے علم کا پھر اندازہ کہاں سے لگائے؟ اب جب علی کے علم کا پتہ چلے پھر سمجھنا کہ اس علی کے علم کا وارث حسین کتنی شان والا ہوگا، کتنے شان والا ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ حضور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے خواب دیکھا اور خواب میں نے ایسے ایسے کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی خواب پہ حکم نہیں لگتا؟ اس نے کہا نہیں حضور کوئی نہ کوئی تو آپ حکم لگائیں۔ فرمایا اس کو دھوپ میں کھڑا کرو اور اس کے سائے پر 100 کوڑے مارو۔ انہوں نے کہا جی سائے پر کوڑے مارنے کا کیا مراد ہے؟ فرمایا خواب سایہ ہی ہوتا ہے، وہ حقیقت تو نہیں ہوتی نا۔ یہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارگاہ میں ایک خاتون آئی، علم کا آپ اندازہ لگا لیجئے، ایک خاتون آئی، اس نے کہا حضور میں نے ان 2 بندوں کے پاس امانت رکھی تھی، ان 2 بندے آئے تھے میرے پاس، انہوں نے مجھے کچھ اتنے 100 دینار دیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب دونوں ہم اکٹھے آئیں تو یہ امانت ہمیں دینا۔ تو وہ بڑھیا سادی تھی، پیسے اس کے پاس تھے، تو وہ بندے جو تھے نوسر باز تھے، وہ چلاک تھے، اور ایک آیا آ کر اس نے کہا دوسرا بندہ فوت ہو گیا ہے لہذا اس امانت مجھے دے دو۔ بڑھیا کو نہیں پتا تھا، اس نے اٹھا کر امانت ساری اس کو دے دی۔ جب اس کو دے دی کچھ عرصے کے بعد دوسرا آ گیا، اس نے کہا میری امانت، ان کا تو فوت ہو گیا، ان کا جو فوت ہو گیا تو تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں؟ اب بڑھیا پریشان ہو گئی، نے کہا تم نے میری پیسے کھا لیے لہذا تجھے رقم دینی پڑے گی۔ اور بڑھیا پریشان میں کہاں سے دوں اتنے لاکھ روپے، یہ 100 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ آئی علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں، اس لیے جو مشکل بھی ہو تو مشکل کشا کے دروازے سے حل ہوتی ہے۔ ہاں علی مرتضیٰ نے جب بات سنی پھر اس کو بلایا کہ تو نے اس کے پاس رکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نے رکھی تھی۔ ان کا رکھتے ہوئے وعدہ کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا کیا تھا جب ہم دونوں اکٹھے آئیں تو تب تم نے اس رقم دینی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو بھی تو کہلایا ہے، فرمایا تو بھی تو کہلایا ہے، اور دوسرا کہتی ہے وہ کہلا لے گیا ہے اور تو بھی تو کہلایا ہے، لہذا شرط پوری کر، اس کو بھی ساتھ لے کے آ، جب دونوں آئے گے تو تمہاری اس کی رقم کا میں ضامن میں دوں گا۔ تو وہاں سے بھاگا، آج تک پھر واپس نہ آ سکا، اس لیے کہ علی مرتضیٰ کو کون سمجھائے جو علم نبی کا وارث ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ علم آیا کہاں سے؟ علی مرتضیٰ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو غسل دیا اور پیچھے ہٹا۔ حضرت شیخ محقق نے لکھا ہے مدارج النبوہ میں کہ میں نے رسول اللہ کے چشمان مقدس میں یہاں پانی دیکھا اور میں نے اپنا منہ لگا کے اس پانی کو چوس لیا۔ فرمایا جو ہی وہ پانی میرے اندر گیا، میرے اندر علم اور حکمت کے سمندر اور دریا ٹھاٹھے مارنا شروع ہو گیا۔ یہ مقام ہے آل بیت اطہار کا، اور میں بات ابھی تک وہی کر رہا تھا۔ اس فرشتے نے کہا ماں سے اجازت لے کر آیا، رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ فرمایا سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور علی مرتضیٰ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بھائی جب یہ جنت میں جائیں تو جنت کی زینت کا باعث بنتے ہیں، اور جنتیوں کے سینے میں آئیں تو ان کی سینے کے زینت کا باعث بنتے ہیں، ان کے ایمان کی جلا کا باعث بنتے ہیں، اور ان کے فکری نور کا باعث بنتے ہیں۔ اور جن گھروں میں مصطفیٰ کریم کے گھر والوں کا ذکر ہو وہاں رحمتیں برستی ہیں، وہاں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالی محترم جناب عاشق رسول خادم آل بیت اطہار حاجی یوسف قمر صاحب کے والدین کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اخروی منازل آسان فرمائے۔ جتنے احباب آپ نے ٹائم نکالا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ قیمتی ٹائم نکالا، آپ نے ٹائم نکالا اور اس ٹائم کو اب قیمتی بنا دیا، اب قیمتی ہے۔ دکان میں بیٹھنا وہ قیمتی نہیں ہے، گھر میں بیٹھنا قیمتی نہیں ہے، نبی کی یاد کے ذکر میں اور نبی کی اولاد کے ذکر میں بیٹھنا یہ قیمتی ہے۔
اب یہ آپ نے اس ٹائم کو آپ نے قیمتی بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آج گھر کی محفل تھی, کل جناب کل انشاءاللہ حضرت فخر و سعادات قبلہ پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مسجد میں محفل ہوگی انشاءاللہ العزیز. وہاں پھر کچھ نہ کچھ معروضات پیش کریں گے. اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے.